وہ چلیں بعد میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی گفتگو پچھلی چل رہی تھی تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں حاجت نہیں تھی خلاصے گفتگو، اس لیے علم توحید و صفات کی بھی تدوین نہیں ہوئی اور علم شرائع و احکام کی بھی تدوین نہیں ہوئی. اس کے بعد یوں ہوا کہ ضرورت پڑ گئی الی ان حدثت الفتن بین المسلمین والبغی علی ائمۃ الدین وظہر اختلاف الآراء والمیل الی البدع والاہواء وکثرت الفتاوی والواقعات والرجوع الی العلماء فی المہمات. یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے مجبور کر دیا کہ اب ان علوم کی تدوین ہونی چاہیے، ان علوم کو مدون کیا جانا چاہیے. آپ میری بات سمجھیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا وہ تکثیر فاشتغلوا بالنظر والاستدلال، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظر کیا ہے. یہ اس کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں ظن غالب پر بھی اور جزم پر بھی. ٹھیک ہو گیا. اور استدلال کے معنی کیا ہے؟ مدعا پر دلیل قائم کرنا، اقامت الدلیل علی المدعا. استدلال کیا ہے؟ مدعا پر دلیل قائم کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اجتہاد، صرف الجہد لتحصیل حکم شرعی، صرف الجہد لتحصیل حکم شرعی، حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنا. بات ہے ذہن میں، اپنی طاقت کو استعمال کرنا. تو جہاں پر آپ نے طاقت استعمال کی ہی نہ ہو تو وہ اجتہاد نہیں کہلاتا. بات ہے ذہن میں. مسئلہ جاننا اور ہے اور اجتہاد اور ہے. یہ جو امور ضروری ہیں، امور بدیہیہ ہیں، تو یہ جو امور ہیں یہ ان کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی. مسائل اجتہادیہ کم از کم مسائل نظریہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو مسئلہ اجتہادیہ ہوگا مسئلہ نظریہ ہوگا، یا کم از کم جب اجتہاد ہوا اس وقت نظریہ ہوگا تو اس میں اجتہاد کیا جائے گا. اسی وقت اگر وہ ضروریات دین سے ہو، ضروریات اسلام سے ہو، تو اب حاجت ہی نہیں ہے اس میں اجتہاد کرنے کی. سمجھ رہے نا بات کو. میں اس پہ تنبیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مطالبہ میراث ہے، ہمارے بعض حضرات نے اس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کہا کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور ان کا اجتہاد یہاں پہنچا کہ آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ بھئی مجھے میراث ملے گی، مجھے وراثت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں وارث بنوں گی. سیدہ پاک کا اجتہاد یہاں پہنچا. جی. تو اس میں یوں تو تفصیل ہے زیادہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہی اجلا بدیہیات سے. کیا کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے، بدیہیات سے نہیں ہے. بیٹی باپ کی وارث بنتی ہے، یہ بدیہیات سے ہے یا یہ نظریات سے ہے؟ اور کون سا دور ہے؟ دور رسالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو اب اس دور میں کیا معلوم نہیں ہے کہ باپ سے بیٹی وارث بنتی ہے، بیٹی کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ مسئلہ وہ اگر اس کو عمومی مسائل پر رکھا جاتا تو یہ مسئلہ بدیہیات سے تھا، ضروریات سے تھا. اس میں اجتہاد والی بات نہیں کی جائے گی. نہیں، یہاں پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجتہاد کیا، پہلے نصوص رکھیں اور صرف الجہد، صرف الطاقت، صرف المشقت، صرف القوت، یہ طلب حکم شرعی، ایسا تو پایا ہی نہیں گیا. یہ تو ضروریات سے تھا مسئلہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ بات ضرور ہے، میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے اہل علم جو ہیں بعض مسائل میں کچھ
جب اپنی عقل اور فکر کو چھوڑتے ہیں ان میدانوں میں تو فکر اور نظر و فکر سے کئی نتیجے سامنے آتے ہیں. وہ نظر و فکر سے جو نتیجے سامنے آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے دلائل کی بنیاد پر اس طرح ہوتا ہے معاملہ. ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بے ادبیاں کریں. جب بات بے ادبیوں کی آ جاتی ہے تو اس وقت وہ بھی منع کر دیتے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا کہ اس دور میں اگر حضور دیکھ لیتے یا حضور کو پتہ چل جاتا کہ ان عورتوں نے کیا کیا تو ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا جاتا جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا. اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حضور کے حکم پر یہ شریعت اعتراض کرے، بلکہ یہ تھا کہ یہ والے جو حالات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورتوں کو اجازت دی اس میں کئی حکمتیں تھیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. اور اس وقت سامنے ایسی پاک باز ایسی پارسا صحابیات تھیں کہ ان سے ان فتنوں کا احتمال نہیں تھا، اس لیے ان کو اجازت مل گئی. وقت گزرا تو صحابیات کے بعد جو عورتیں آئیں دور نبوت سے دور رسالت سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی مزاج بدلتے گئے، طبیعتیں بدلتی گئیں. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہنا پڑا کہ بھئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معاملات کو دیکھ لیتے تو انہیں روک دیتے مسجد سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علماء یا کوئی اہل علم مجتہدین وغیرہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ دلائل کی یہ مسئلے سے تو یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دلائل ہمیں جہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں اندر کوئی فساد موجود ہے، لہٰذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اب دوسری جو شک ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ اس کی انگنت امثلہ موجود ہے ہماری کتب فقہیہ کے اندر. تو بہرحال بات جو ہو رہی تھی وہ تھی کہ اجتہاد جو ہے اس میں انسان اپنی طاقت کو خرچ کرتا ہے لطلب حکم شرعی، حکم شرعی کے تحصیل کے لیے. سمجھے بات کو؟ استنباط کے استخراج الاحکام الخفیۃ من القرآن والحدیث یا فی القرآن والحدیث کہیں، قرآن و حدیث میں جو احکام مخفیہ جو احکام پوشیدہ ہیں ان کو نکالنا یہ استنباط ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں تو مشغول ہو گئے حال علم نظر میں، استدلال میں، اجتہاد میں، استنباط میں، قواعد و اصول کی تمہید میں. قاعدہ اور اصل کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس لیے نئے سرے سے میں نے نہیں کیا. اور ابواب و فصول کی ترتیب میں مسائل کو بڑھانے میں دلائل سمیت یا دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. دلیل ہے نا ایک مسئلہ کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کل فاعل مرفوع، یہ دلیل ہے آپ کے، یعنی ضرب زید میں زید مرفوع ہونے کی دلیل یہ کہ کل فاعل مرفوع. اب کل یہ دلیل سامنے رکھ کے آپ نے اس سے اور جزیات کا استنباط شروع کر دیا. یہ تکثیر المسائل، مسائل کی تکثیر ہے، دلائل کو سامنے رکھ کر، دلیل ایک ہے اس کو سامنے رکھ کر کئی مسائل بنا لیے. یہ معنی یہ احتمال ہے، لیکن بظاہر یہ معنی نہیں ہے. بظاہر معنی یہ ہے کہ مسائل دلائل سمیت، یعنی مسائل کی تکثیر اور ہر مسئلہ پر دلیل. مسائل کی تکثیر ہے، دلائل سمیت ہے، شبہات وارد کرنا. بھائی اصل میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ شبہ خود ہی وارد کر دیں. میں نے کوئی بات کی ہے، قاری صاحب کے ذہن میں آیا نہیں یہ تو اس پہ یہ اعتراض ہے، اچھا وہ اعتراض میرے ذہن میں ہے، اس کا جواب بھی ہے. اب اگر میں اعتراض اور جواب ذکر کر دوں تو قاری صاحب کو عالم حسین بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اعتراض ہے، اس کا جواب بھی اس نے دے دیا ہے. نہیں تو اگر میں اعتراض کا جواب نہیں دیتا اعتراض کر کے تو اب یہ صاحب ہماری گفتگو پر ساری زندگی اعتراض ہی کرتے رہیں گے. بات تو کی تھی انہوں نے لیکن اس میں یہ خرابی ہے، بات تو کی تھی انہوں نے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے. اب جواب ان کو آتا نہیں ہے، مجھے جواب آتا تھا، مجھے معلوم تھا یہ ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کتاب دو میں تمہیں ایک
لطیف بات بتاتا ہوں. اصل میں اس کی ترتیب کچھ تبدیل کر دی گئی، تو مجھے وہ ایک مقام ہے یہ، اس پہ صفحہ نمبر 142 پہ ہے. تنبیہ نبی. واضح رہے کہ خطا اجتہادی کی نسبت کا سب ہونا مطلق نہیں، بلکہ ناسب اور منسوب الہ کی حیثیت لوگوں کے اعتقادات و نظریات، مقابلہ و عدم مقابلہ، بصورت مقابلہ ہر دو جانب کی حیثیات کے تفاوت کے ساتھ ساتھ واقع کے ساتھ مطابقت میں سے ہر ایک ملحوظ ہے. یہ 10 اعتراضات کے جوابات ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ تنبیہ نبی یہ اہل علم کے لیے ہے، قاری صاحب آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، چونکہ میں نے سوال اس سے پہلے قائم کیا کہ کیا خطا کی نسبت سب ہے، اس کے تحت میں نے جو گفتگو کی ہے تو اس پر کچھ اعتراضات ہو سکتے تھے. تو چونکہ وہ اعتراضات میرے ذہن میں، ان کے جوابات بھی میرے ذہن میں، تو مجھے معلوم ہے کہ بھئی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیا کرنا تھا، جنہوں نے وہ کسی مولوی کو بچانے کے لیے انہوں نے اس قسم کی باتیں کر دینی تھی. نہیں جی، جو تم نے کہا ہے خطا کی نسبت سب ہے، تو اس پہ تو فلاں فلاں اشکالات ہیں، فلاں فلاں اعتراضات ہیں. تو چونکہ وہ اشکالات اور وہ اعتراضات اور وہ احتمالات وہ سارے کے سارے میرے ذہن میں تھے اور ہیں، اور ان کے جوابات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ بھائی یہ فروق ہیں کہ اس میں ناسب اور منسوب الیہ کی حیثیت، لوگوں کے اعتقادات و نظریات کا معاملہ، مقابلہ و عدم مقابلہ، بصورت مقابلہ ہر دو جانب کی حیثیات کا تفاوت، واقعی کے ساتھ مطابقت، عدم مطابقت، ان ساری باتوں کا لحاظ کرنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہاں پر جو خطا کی نسبت ہے وہ سب ہے، یہ سب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ضروری نہیں کہ اس کو نظر انصاف سے دیکھا جائے، اب بھی ضروری نہیں کہ اس کو نظر انصاف سے دیکھا جائے. جو نظر انصاف سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اور حیثیت دے رہے ہیں، اور جو نظر انصاف سے نہیں دیکھ رہے وہ اب بھی تقریریں کر رہے ہیں. وہ جی ان کو فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ پڑھنا نہیں آتا، ہمارے سامنے بیٹھ کر فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ پڑھ کے دکھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے چیلنج دے دیں کہ بھائی
آپ فتاوی رضویہ شریف کو خطبہ پڑھ کے دکھا دیں. بھائی فتاوی رضویہ شریف کو خطبہ آپ نے کب ہم سے سنا ہے جو ہم کو نہیں آیا جی؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو ہی نہ آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے تو گھر میں بیٹھ کے صرف بات کرنی ہے کہ بھئی ان کو جی فتاوی رضویہ شریف کو خطبہ پڑھنا بھی نہیں آتا جی. تو یہ انتہائی کم علمی ہے اور انتہائی مطلب کہ ذہنی ظرف کی کمزوری ہے, ظرف کی کمی ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ ابھی سامنے آئی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی اپنے کا مسئلہ ہے یا پرائے کا مسئلہ ہے. سارے انسان تو اپنے ہی ہیں نا. ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے نا. تو سارے انسان اپنے ہیں, لیکن اپنے پن میں اور پرائے پن میں جب فرق آ جاتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اب کفار اپنے کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ باطل کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہو گیا. کفار کے بعد جو کلمہ گویان ہیں ان میں سے بعض لوگ اپنے نہیں رہے اس لیے کہ باطل کے پیچھے چل پڑے. یوں تو آپ کہ نہیں پانچو آئے, شیعو بھی پانچو آئے جی. اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے نا, بلکہ وہ تو اضافی پڑھتا ہے. ہم تو صرف اتنا پڑھتے ہیں, وہ اور بھی ساتھ ملا کے پڑھتا ہے. وہ تو اور ہمارا زیادہ سگا ہونا چاہیے, لیکن وہ سگا نہیں ہے اس لیے کہ باطل کا پیروکار ہے. دیوبندیوں بھابھیوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے پھر جی؟ ان کو آپ اپنا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو باطل کے پیچھے چلے گا تو وہ اپنا کہاں سے رہا. ہاں یہ ہے کہ باطل کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کا وہ جس نظریے کے پیچھے چل رہا ہے اس کے بطلان کی کیا حیثیت ہے, اس کی خرابی کی کیا حیثیت ہے. تو فرق مراتب ضروری ہے. تو جب ایک آدمی ہے جو وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے, راہ راست سے ہٹنے کے باوجود آپ اس کو اپنا کیوں شمار کر رہے ہیں؟ اگر آپ راہ راست سے ہٹنے کے باوجود اپنا شمار کر رہے ہیں تو بتائیے یہود و نصارہ بھی تو آپ کے جد امجد کی اولاد ہیں, ہندو بھی تو آپ کے جد امجد کی اولاد ہیں, یہ جو سکھ ہیں یہ بھی آپ کے جد امجد کی اولاد ہیں. یہ اپنے نہیں تھے, یہ بھی ایک دور میں اپنے رہے ہیں, لیکن رستے جدا ہو گئے تو ختم ہو گیا, اپنائیت والا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اسلام نے کون سا اپنائیت کا معیار دیا ہے؟ اپنائیت کا معیار یہ ہے کہ بھئی جس کو آپ چاہیں اس کو اپنا کہہ دیں اور جس کو چاہیں اس کو پرایا کہہ دیں. ہم تو ہر ایک کو اپنا کہنے کو تیار ہیں جب کہ وہ راہ راست پہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. یہودی کلمہ پڑھ لے, راہ راست پہ آ جائے, ہم اسے بھی گلے لگائیں گے. بھئی یہ اپنا ہے, اب اپنا ہوا ہے. بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جو شبہات وارد کیے بعض وقت آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, آپ نہیں وارد کرتے تو پھر سامنے والا اعتراض وارد کرتا ہے, اور ساری زندگی بعض اوقات ایسے ہو کہ وہ آپ کے نظریے کے ابطال ہی کرتا رہو. جی دیکھیں جی انہوں نے یہ بات کی, اس پر تو یہ سیدھا اعتراض تھا. حالانکہ بعض اوقات ایسے ہوگا کہ اس کی سمجھ کی خطا ہوگی. اس لیے ہمارے اہل علم نے کیا کیا, اعتراضات بھی وارد کیے اور ان کے جوابات بھی دے دیے, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شبہات ہمارے ذہن میں تھے لیکن ان کے جوابات یہ ہیں. بات سمجھ رہے؟ اور شبہات وارد کرنا, جوابوں سمیت ہے, اور اوضاع و اصطلاحات کی نشاندہی, مذاہب و اختلافات کا بیان. فاشتغلوا, اس پر یہ عطف ہے سمو. ٹھیک ہے نا, وہ مشغول ہو گئے. اب یہ جب سارے کام کر نے کیا کیا, ما یفید معرفت الاحکام العملیت عن ادلتها التفصیلیہ, اس کا نام کیا رکھا؟ الفقہ. کیا رکھا؟ اور جو افادہ کرے معرفت احوال ادلہ کا اجمالاً, افادہ احکام میں اس کا نام رکھا اصول فقہ. اور جو دلائل تفصیلیہ سے عقائد کی معرفت کا افادہ کرے اس کا نام رکھا کلام. ٹھیک ہو گیا, مانا کرو نام رکھا اس کا جو افادہ کرے احکام کی معرفت کا, احکام عملیہ کی معرفت کا, دلائل تفصیلیہ ان احکام کی ادلہ تفصیلیہ سے. نام کیا رکھا؟ فقہ کے ساتھ. وجہ ہے سمو ما یفید معرفت الاحکام. معرفت علم کے معنی میں ہے. معرفت کس کے معنی میں ہے؟
علم نہیں، علم کس معنی میں جی؟ کس معنی میں؟ لام ساکن کریں جی، کس معنی میں؟ صحیح. تو معرفت علم کے معنی میں ہے. احکام جمع حکم کی، احکام جمع حکم کے کئی معنی میں سے یہاں پر جو معنی ہے وہی نسبت خبریہ قضیہ میں جو پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو معنی کیا ہو گیا؟ معرفت النسب الخبریہ، علم النسب الخبریہ. نسبت خبریہ کا علم کیا کہلاتا ہے؟ تصدیق. آپ کسی بات کی ضرورت توجہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری تو ظاہر اساتذہ کی ہوتی ہے ساری کی ساری. قاری صاحب، تو نسبت خبریہ کا علم ہوتا ہے تصدیق. نسبت خبریہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ تصدیق. نسبت خبریہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ احکام جمع حکم کی، حکم سے مراد نسبت خبریہ اور معرفت سے مراد علم. تو ہو گیا علم النسب الخبریت ہے. کیا تو نسب خبریہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ تصدیق ہوتی ہے. نسبت خبریہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ تصدیق ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہو گیا؟ سمو ما یفید تصدیقات القضایا یا تصدیق القضایا. جو نسبت کا علم ہو گیا، تصدیق ہوگی تو قضیہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی نسبت تو قضیہ کے اندر پائی جائے گی. ما یفید تصدیق القضایا، تصدیق القضایا المتعلقہ. چلیے مزید میں آپ کو بتا رہا ہوں. احکام سے مراد پھر احکام شرعیہ ہے، مطلق نسب خبریہ نہیں ہے. مطلق نسب خبریہ نہیں ہے، نسب خبریہ شرعیہ، نسب خبریہ. لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی پھر نسب خبریہ شرعیہ تو شرعی کی قید لگانی چاہیے تھی. تو جو ہے یہ سوال، تو اس کا جواب یہ کہ جو مقسم ہوتا ہے وہ اقسام میں معتبر ہوتا ہے. مقسم ہیں یہ احکام شرعیہ، ایسا نہیں ہے اعلم ان الاحکام الشرعیہ تھا، مقسم احکام شرعیہ. تو اب تمام تر جو آگے مسائل ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ شرعیہ ہے، ماخوذ ہے. بات ہے یہ ذہن میں. عملیہ کی قید کیوں لگائی؟ عملیہ کی قید لگائی اعتقادیہ کو نکالنے کے لیے. سمجھے بات کو؟ ویسے تو عملیہ پہلے گزرا تھا، عملیہ پہلے گزرا تھا، لیکن بات یہ کہ یہاں پر اگر نہ بھی ذکر کیا جاتا تو عملیہ کا افادہ ہو جاتا، لیکن اعتقادیہ سے احتراز نہ ہوتا. بات سمجھے؟ تو اس لیے عملیہ کی قید لگئی تاکہ اعتقادیہ سے احتراز ہو جائے. بات ہے یہ ذہن میں. اس کے بعد کا ان ادلتہ تفصیلیہ، ادلہ ان ادلتہ تفصیلیہ، ادلہ جمع دلیل کی. اور یہ نا ذہن میں رکھیں، ان کا تعلق احکام سے نہیں ہے، معرفت سے ہے. کس سے ہے؟ یہ معرفت مستفاد و دلائل تفصیلیہ سے. کیا معرفت مستفاد و دلائل تفصیلیہ سے. ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے علم مقلد. اب علم مقلد فقہ نہیں کہلاتا. ہم بھی فقیہ عصر ہیں، فقیہ ملت ہیں، فقیہ ظہر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چلو عرف حادث. اب چونکہ اصلی معنی کے لحاظ سے تو نہ کوئی مفتی بنے گا، نہ کوئی فقیہ بنے گا، نہ کوئی شیخ الاسلام بنے گا، نہ حجت الاسلام بنے گا. تو چلو پھر جو ہے وہ جب مجھے ایک دوست کہنے لگے جب میلہ ختم ہو رہا ہو تو جلیبی سستی ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ وہی وہ ان دوست نے جو مثال دی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی جب میلہ ختم ہو رہا ہو تو جلیبی سستی ہو جاتی ہے. تو اب القاب بھی سستے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھئی مدرسہ کے پیچھے سے گزر جائے تو مفتی صاحب بن جاتے ہیں، اور آگے سے گزر جائے تو مفتی اعظم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس کے جو چاہنے والے وہ اس کو وہ لقب دے دیتے ہیں. ہمارے القاب کا بھی یہی حال ہے. لوگوں نے کسی نے کیا لقب دے دیا، کسی نے کیا لقب دے دی، مرضی ہے لوگوں کی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ان کا تعلق معرفت سے. معرفت ہوگی دلائل تفصیلیہ سے تو فقہ کہلائے گا. معرفت ہوگی دلائل تفصیلیہ سے تو اب فقہ کہلائے گا. تو اب مقلد کی معرفت دلائل تفصیلیہ سے نہیں ہوتی. یہ بھی سمجھ لیں دلائل تفصیلیہ سے مراد ہے ادلہ اربع. کیا مراد ہے؟ ادلہ اربع.
کتاب سنت اجماع اور قیاس. ٹھیک ہو گیا؟ تو کتاب سنت اجماع قیاس اس سے اس کی معرفت مستفاد ہو. تو جو مقلد ہے اس کی معرفت اس سے مستفاد تو نہیں ہوتی، اس لیے مقلد کا علم فقہ نہیں ہے، مقلد فقیہ نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے؟ البتہ اصطلاح حادث میں اس وقت جو معروف اصطلاح ہے اس میں وہ جو ہو فقہ پر فقہیات میں اس کا وہ دسترس ہو، ماہر ہو، اس کو فقیہ کہہ دیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ پڑھے ہوئے نہ ہوں، وہ بھی علامہ مولانا تو بن جاتے ہیں، مشہور ہو جائیں. اب مشہور لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے. پوچھ سکتے ہیں؟ اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو کسی مشہور کے بارے میں پوچھ کے بتا دیجئے کہ حضرت نے کبھی کوئی کچھ سیکھا سکھایا بھی ہے یا فری میں ہی علامہ مولانا بن گئے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو ان کا تعلق معرفت سے، وہ معرفت مستفاد ادلہ تفصیلیہ سے. تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ فقہ. اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں نے بتا دیا کہ معرفت کے معنی احکام اور عملیہ کی قید کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا تعلق معرفت سے ہے، اور اس جو ان ادلت تفصیلیہ لانے کا جو فائدہ ہے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کرے. اور نام رکھا انہوں نے اس امر کا، اس علم کا جو افادہ کرتا ہے احکام عملیہ کی دلائل تفصیلیہ سے معرفت کا. نام کیا رکھا؟ فقہ. بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. سوال یہ ہے کہ احکام سے مراد تمام تر احکام ہے یا بعض؟ جی یا اکثر؟ اگر آپ کہیں کہ تمام تر احکام تو ذہن میں رکھیں تمام تر احکام تو کسی بھی فقیہ کو نہیں آتے، کوئی بھی فقیہ نہیں کہلائے گا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کا دہر کے بارے میں توقف معروف ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کئی مسائل، 40 مسائل آپ سے پوچھے کہ 36 کے جواب میں کہا لا ادری. ٹھیک ہے نا؟ تمام تر احکام تو کسی کو معلوم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اگر آپ تمام تر احکام کہیں گے تو پھر فقیہ کوئی بھی نہیں کہلائے گا. اور اگر آپ کہیں کہ بعض یا اکثر، تو جو ہے اگر آپ کہیں کہ اکثر تو ذہن میں رکھیں کل احکام کتنے ہیں یہ نہیں پتہ. جب کل کا نہیں پتہ تو ذہن میں رکھیں جو اکثر ہیں ان کی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نصف سے زائد کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اکثر کہیں تو اکثر تو نصف سے زائد ہے، جب کل متعین نہیں تو نصف متعین نہیں، نصف متعین نہیں تو نصف سے زائد کی بھی خبر نہیں، لہذا اکثر بھی نہیں ہو سکتے. اور بعض کہیں تو بعض معین یا غیر معین. اگر آپ کہیں بعض معین تو وہ کون سے احکام ہے؟ تعین تو کسی نے نہیں کی. اور اگر کہیں بعض غیر معین، مطلب 1 2 4 مسئلے بھی جسے آئیں دلائل کے ساتھ، پھر تو وہ بھی فقیہ کہلائے گا، حالانکہ وہ فقیہ نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اور یہ جو اعتراض ہے یہ تقریباً اکثر علوم جو ہیں ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو اصول کی بات کرتے ہیں، ضوابط کی بات کرتے ہیں، احکام کی بات کرتے ہیں تو جمی ہیں یا بعض ہیں؟ اگر جمی ہیں تو وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتے، پھر تو فقیہ کسی کو نہیں کہلانا چاہیے. اور اگر بعض یا اکثر، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے اکثر تو کل متعین نہیں، نصف متعین نہیں، نصف متعین نہیں تو نصف سے زائد متعین نہیں. اور اگر کہیں بعض تو معین یا غیر معین. اگر آپ کہیں غیر معین پھر تو ہر بندہ فقیہ بن جائے گا، جسے 2 4 مسئلے دلیل سے آتے ہوں. اور اگر معین تو تعین ہے ہی نہیں کہ کون کون سے مسئلے جانے تو فقیہ بنتا ہے. آپ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض عمومی طور پر اکثر علوم کی تعریفات پر ہی وارد ہوتا ہے. تو اس کا جواب جو دیا ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بعد کے علماء نے اس کی وضاحت کی، اس کا حاصل یہ کہ یہاں پر جو مراد ہے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ استنباط ہونا چاہیے، ملکہ استخراج ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ وہ ملکہ استنباط کیفیت راسخہ فی النفس
احکام سے مراد جمی ہے، ذہن میں رکھیں، پہلی شک کو اختیار کرتے ہیں، احکام سے مراد جمی احکام ہے، لیکن معرفت سے مراد بالفعل معرفت نہیں ہے، بلکہ معرفت سے مراد ہے ملکہ استنباط، جمی احکام کا ملکہ استنباط۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے یہ ذہن میں، یہ اس کا جواب ہے۔ عمومی طور پر جو علوم پر اعتراض وارد ہوتا ہے وہاں پر اسی قسم کا جواب دیا جاتا ہے۔ میری بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب آپ کو بتایا۔ دوسرا اعتراض بھی یہاں پر کر لیں، ذہن میں رکھیں کہ جو فقہ ہے نا، فقہ کی تعریف کی جاتی ہے معرفت الاحکام۔ کیا تعریف کی جاتی ہے؟ یہاں پر کیا تعریف کی؟ ما یفید معرفت الاحکام، ایسی کر رہے ہیں نا؟ فقہ کی تعریف ہے معرفت الاحکام، اور یہاں پر تعریف کر رہے ہیں کہ ما یفید معرفت الاحکام، یعنی وہ جو مفید ہے وہ ہے فقہ، اور ویسے جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مفاد کو فقہ کہا جا رہا ہے۔ تعریف جو کی جاتی ہے اس میں مفاد کو فقہ کہا جاتا ہے، یہاں اس مفاد کے مفید کو فقہ کہا جا رہا ہے۔ یہ اعتراض ہے، آپ اعتراض سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس کے کئی جوابات دیے گئے، ہم کئی جوابات کی طرف نہیں جاتے، ایک دو جواب آپ سمجھ لیں، غور کریں۔ پہلا جواب یہ سمجھیں آپ کہ یہاں پر جو معرفت الاحکام ہے نا، یہاں پر احکام سے مراد احکام جزئیہ۔ کیا یہاں مراد کیا؟ احکام سے احکام جزئیہ، اور فقہ کی جو معروف تعریف ہے اس میں ہے معرفت الاحکام احکام کلیہ۔ تو جو ہے وہاں کیا ہے؟ احکام معرفت الاحکام، جو فقہ کی معروف تعریف ہے، وہاں پر احکام کے معنی احکام کلیہ، معرفت الاحکام الکلیہ شرعیہ العملیہ عن ادلۃ تفصیلیہ، یہ فقہ کی تعریف ہوگی معروف، سمجھے؟ لیکن یہاں پر احکام سے مراد احکام کلیہ نہیں، احکام جزیہ ہے، ما یفید معرفت الاحکام الجزیہ۔ توجہ رکھیں، احکام جزیہ کا جو مفید ہے نا وہ احکام کلیہ ہی ہوتے ہیں۔ توجہ رکھو، ضرب زید میں زید مرفوع ہے، جو حکم جزی ہے، نہیں ہے؟ اس کا افادہ کون کر رہا ہے؟ حکم کلی، کل فاعل مرفوع۔ حکم کلی اس حکم جزی کا افادہ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب تعریف معروف میں احکام کلیہ ہے، تو احکام کلیہ مفید ہوتے ہیں، مفید ہی کہا ہے۔ یہاں جس کو مفاد بنایا ہے وہ احکام کلیہ نہیں ہے، مفاد احکام جزیہ کو بنایا ہے۔ نہیں سمجھو بات؟ پھر سمجھو اعتراض بھی اور جواب بھی۔ اعتراض یہ ہے کہ فقہ کی تعریف کی جاتی ہے معرفت الاحکام، یہاں پر کہا ما یفید معرفت الاحکام، یعنی فقہ کی تعریف کے مطابق اس مفاد کو فقہ کہا جاتا ہے، جبکہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفاد کے بجائے مفید کو فقہ کہہ دیا۔ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض، تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ تعریف معروف میں احکام سے مراد احکام کلیہ ہیں، اس تعریف میں احکام سے مراد احکام جزئیہ ہے۔ احکام جزئیہ کا مفید احکام کلیہ ہی ہوتے ہیں، احکام کلیہ جو وہ احکام جزئیہ کا افادہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب جب ہم نے کہا کہ بھئی معرفت الاحکام فقہ ہے، معرفت الاحکام الکلیۃ الشرعیہ العملیہ عن ادلۃ تفصیلیہ، تو جو ہے ہم نے جب یہ کہا تو معرفت الاحکام الکلیہ وہ فقہ ہوا، تو احکام کلیہ جو ہوتے ہیں وہ مفید ہوتے ہیں احکام جزیہ کے، سمجھے؟ تو وہاں پر ہم نے کہا نہیں ہے، لیکن ہیں وہ مفید احکام جزیہ کے، یہاں پر احکام سے مراد احکام جزیہ، اس لیے ہم نے یہاں پر ان احکام جزیہ کو فقہ نہیں کہا، احکام جزیہ کے مفید کو فقہ کہا۔ تو احکام جزیہ کا مفید کے وہی احکام کلیہ جو معروف تعریف کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اصل میں
مفید اور مفاد میں بعض اوقات محض فرق اعتباری ہوتے ہیں، وہی بات یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کہا جاتا ہے بھائی العلم یفید صفت الکمال، علم جو ہے نا صفت کمال کا افادہ کرتی ہے، حالانکہ علم خود صفت کمال ہے، ایسا نہیں ہے؟ جاگو نا، علم خود صفت کمال ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے العلم یفید صفت الکمال. یہاں مفید اور مفاد میں فرق اعتباری، احتیاط ذاتی، سمجھے؟ وہی بات یہاں پر بھی ہے اصل میں معرفت الاحکام فقہ، انہوں نے کہہ دی ما یفید معرفت الاحکام اعتباراً فرق کرتے ہوئے، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور نام رکھا اس علم کا جو افادہ کرتا ہے احکام عملیہ کی معرفت کا، جو افادہ کرتا ہے احکام عملیہ کی ادلہ تفصیلیہ سے معرفت کا فقہ. ٹھیک ہے. معرفت احوال الادلت، ابھی معرفت احوال الادلت کا ادلہ کا عطف کس پر ہے؟ معرفت پر، پچھلے معرفت پر. ویسے دو احتمال بیان کیے گئے ہیں، ایک ما یفید پر، ایک معرفت پر. ایک یہ کہا گیا کہ معرفت کا عطف ہے پچھلے معرفت پر، دوسرا معرفت کا عطف ہے ما یفید پر. تو جو ہے معرفت کا عطف معرفت پر ہو تو یہ ترتیب اور نظم کلام ایک جیسا رہے گا، وہاں پر بھی معرفت کہا، یہاں پر بھی معرفت کہا، وغیرہ وغیرہ، آگے چل کے معرفت کہا، سمجھے؟ لیکن اعتراض وہ یہ بھی مفید مفاد والا ہوگا، جواب اسی قسم کا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، اور اگر معرفت کا عطف ما یفید پر ہو تو اب کیسے پڑھیں گے؟ سمو معرفت احوال الادلت بے اصول فقہ. ٹھیک ہے نا. معرفت و احوال الادلہ کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، معرفت و احوال الادلہ کے مفید کو اصول فقہ نہیں کہا جاتا. ما یفید پر عطف ہو تو ہوگا یہ مفعول اول ہی ہوگا، معرفت احوال الادلت. نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. اور نام رکھا اس علم کا جو افادہ کرتا ہے دلائل کے احوال کی معرفت کا، دلائل کے احوال کی معرفت اجمالیہ کا. یہ اجمالاً کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، معرفتاً اجمالیتاً. وہ جو ہے اجمالاً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، معرفتاً اجمالیتاً. تو جو ہے ہاں. اور نام رکھا اس علم کا جو افادہ کرتا ہے ادلہ کے احوال کی معرفت اجمالیہ کا احکام کے افادہ میں. نام کیا رکھا؟ اصول الفقہ. اب ہم نے معرفت کا عطف ڈالا ہے معرفت الاحکام پر. اب یہ معنی کیے معرفت کا عطف ڈالو ما یفید پر، تو اب معنی کیا ہوں گے؟ اور نام رکھا ادلہ کے احوال کی معرفت اجمالیہ کا افادہ احکام میں اصول فقہ. وہ معرفت اجمالیہ جو ہے وہ اس کا نام ہے اصول فقہ. بات ہے یہ ذہن میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں احتمالات ہیں اور دونوں پر جو کلام ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھے ادلہ کی معرفت اجمالیہ، مثال سمجھ لیں، مثال سمجھ لیں، اور پھر یہ جو تفصیلی ہے وہ تفصیل اور اجمال میں فرق بھی آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو فقہ اور اصول فقہ کے اصول. ویسے تو عملاً آپ کو اندازہ ہے کہ فقہ میں جو ہے نا وہ تفصیلی مسائل کی وضاحت، تفصیلی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اصول فقہ میں اجمالی ہیں. تو اب ایک جگہ پر ان میں فرق سمجھیں. آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ قراءات شاذہ، یہ قرآن پاک کی قرآن پاک ادلہ سے مراد ادلہ اربع ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک کتاب اللہ یہ دلیل ہے اس کی ایک حالت کی معرفت کہ قراءت شاذہ واجب العمل ہے، کیونکہ اس کا درجہ کم از کم حدیث صحیح کے برابر ہے. سمجھو بات کو؟ قراءت شاذہ واجب العمل ہے،
اتنی بات سمجھے؟ یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ہے اصول فقہ کا، یہ جو گفتگو یہ اصول فقہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس مسئلہ آیا کہ بھائی میں نے قسم توڑ لی ہے اور اس کے کفارہ کے طور پر میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو لگاتار 3 رکھوں یا وقفہ کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کے پاس سوال آیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، تتابع ضروری ہے، لگاتار رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا قرأت ابن مسعود میں ہے 3 ایام متوالیات یا متتابعات، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو جناب عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں موجود ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود کی قرأت تو شاذ ہے، آپ نے کہا قرأت شاذہ واجب العمل ہے۔ وہ دیکھو اصول فقہ میں مسئلہ گزر چکا ہے، نہیں سمجھو بات، ٹھیک ہے؟ وہ پہلا جو مسئلہ تھا وہ اصول فقہ کا تھا، یہ جو مسئلہ ہے یہ فقہ کا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اصول فقہ میں آپ نے بیان کیا، آپ نے کہا جناب جب راوی کا عمل مروی کے خلاف ہو تو یا اس کی صحت پر اعتراض کا باعث بنے گا، یا وہ حدیث منسوخ ہوگی، یا مصروف عن الظاہر ہوگی، یعنی ظاہری معنی مراد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بات جو ہے یہ اصول فقہ کا ہی مسئلہ ہے۔ دلیل کی معرفت اجمالیہ، یہاں دلیل یہ حدیث ہے نا، پہلی جو مثال وہ قرآن کے بارے میں نے دی ہے، یہ حدیث کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا کہ راوی کا جب عمل مروی کے خلاف ہو تو یا تو وہ جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، یا منسوخ ہوگی، یا مصروف عن الظاہر ہوگی۔ اب بات ہو گئی، آپ سے کسی نے پوچھا یا آپ نے خود مسئلہ بیان کیا، بھئی کتے کے جھوٹے، کتا جو ہے نا وہ جس برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 بار دھوئیں گے یا 3 بار کافی ہے؟ آپ نے کہا 3 بار کافی ہے۔ آپ سے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو مروی ہے 7 بار کا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحت سے ثابت نہیں ہے، یا منسوخ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا لیکن بعد میں ان کو اس کے نسخ کا علم ہو گیا تو آپ کا عمل اس ناسخ کے مطابق، یا جو ہے یہ مصروف عن الظاہر ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو اب بعد میں مسئلہ بیان کیے یہ فقہ کے اندر بیان ہوگا، بات سمجھ رہے؟ یہ فرق ہے اجمال میں اور تفصیل میں۔ الامر للوجوب کہہ دو یہ اصول فقہ میں، نماز ضروری ہے، ہاں دلیل کے واقیم الصلاۃ، سمجھے بات کو؟ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ضروری ہوگی، تو الامر للوجوب یہ اصول فقہ۔ اب جتنے امر ہیں یہ بھی واجب ہے دلیل کے، یہ بھی واجب ہے دلیل کے، یہ الامر للوجوب۔ تو یہ جو تفصیلی طور پر جب آپ بیان کریں گے تو یہ فقہ کے مباحث ہیں، اور اجمالی احوال جو ہیں یہ معرفت اجمالیہ جو ہے یہ اصول فقہ کے مباحث ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح انہوں نے کیا کہا کہ معرفت العقائد عن ادلتہ التفصیلیت، ٹھیک ہے نا؟ تو اس معرفت پہ بھی وہی 2 احتمال کی معرفت کا معرفت پہ عطف یا معرفت کا ما یفید پہ عطف، جو اعتراض اور جواب ما قبل معرفت الاحکام العملیہ میں کیے تھے وہی اعتراض اور جواب یہاں پر بھی ہو جائیں گے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور نام رکھا انہوں نے اس علم کا جو افادہ کرتا ہے عقائد کی معرفت کا، عقائد کی دلائل تفصیلیہ سے معرفت کا کلام کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے معنی، اور نام رکھا عقائد کی دلائل تفصیلیہ سے معرفت کا علم کلام، ٹھیک ہے؟ دونوں احتمال یہاں پر بھی متعلق ہے معرفت کے، وہ ادلہ تفصیلیہ سے معرفت ہو ادلہ تفصیلیہ سے، ذہن میں رکھنا اگر معرفت تفصیلیہ سے نہ ہو تو جو ہے مقلد کے نظریات، مقلد کا ایمان معتبر ہے یا معتبر نہیں، یہ مسئلہ معروف ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ مختلف فیہا ہے، یہ الگ بات ہے،
یہاں پر جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اس کے ایمان کے اعتبار میں اعتبار کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ علم کلام کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. تو آپ ذہن میں رکھیں مقلد کا کہ جو نظریات ہیں، مقلد کا کی جو فکر ہے، مقلد کی جو معرفت ہے، وہ کلام نہیں کہلائے گی. تو جو ہے مقلد کی جو فکر ہے، مقلد کی جو معرفت ہے عقائد کے بارے میں، وہ علم کلام نہیں کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کہا معرفت ان ادلت تفصیلی ہے، دلائل تفصیلیہ سے معرفت مستفاد ہے، تو وہ معرفت علم کلام ہے. اب جو مقلدین ہیں ان کا تو دلائل تفصیلیہ کہاں پر، دلائل اجمالیہ کی بھی خبر نہیں ہوتی. بھائی ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر ہمارے نزدیک حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا. یہ بڑی شخصیات ہیں، ان کی فکر ہم سے بہت بڑی ہے، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بات ہے ہی ذہن میں. تو اسی طرح ہمارے اکابر میں سے کسی کا نام لے لیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا، اس لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ تو معرفت ان الادلۃ تفصیلیہ تو نہیں ہے نا، یہ دلائل تفصیلیہ سے. یہ جو ٹھٹھا میں بزرگ گزرے ہیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بڑے کارہائے نمایاں ہیں. یہ رب کریم جل مجدہ کا فضل بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہے نا، ظاہری طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ بعد والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کے جو علمی خدمات ہیں ان کے بارے میں اپنا کردار ادا کریں. مخدوم محمد مطلب یہ ہے کہ میں ان کے مزار شریف پہ آپ نہیں تھے ساتھ میں، ابھی جب ہم ٹھٹھا گئے تھے تو ہم ان کے مزار شریف پہ حاضر ہوئے. تو مجھے کسی دوست نے، مفتی اللہ بخش صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری کی برکت یہ ہے کہ آپ اس نیت سے حاضر ہوں کہ بھئی اللہ رب العالمین مجھے عمرہ کی سعادت بخشے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے. تو اب یہ تو ظاہر ہے جس قدر ہماری حیثیت ہے اس حساب سے تڑپ اور طلب تو ہے. تو میں نے وہی نیت کر لی. تو اس نیت کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نیت کی برکت یہ کہ مزار شریف تک پہنچنے سے پہلے مجھے کسی نے کہہ دیا بھئی آپ اس ابھی عمرے کھولیں تو تمہیں عمرہ ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ. میں حاضر پھر بھی ہوا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں نے نیت کی. میں نے دوستوں سے ذکر نہیں کیا اس وقت کہ میں نے نیت کر لی ہے، لیکن مجھے پتہ چلا تو میں نے نیت کی. تو وہاں پر مزار شریف پر حاضری سے پہلے مجھے کسی نے یہ کہہ دیا بھئی آپ کریں گے عمرے کھلیں تو تمہیں عمرہ ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کی، اللہ والوں کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے نظریات وہ ہیں جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ کے نظریات. جی تو اب یہ ادلہ تفصیلیہ سے معرفت نہیں ہے، یہ ادلہ تفصیلیہ سے معرفت نہیں ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ سمجھیں نا، آج کے دور میں آپ کو خود محقق بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو فیصلے، جو مسائل حل ہو چکے ان میں بھی تبع آزمائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تبع آزمائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لیول پر پہنچیں کہ جس لیول پہ تبع آزمائی کی اجازت ہے. کہ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں مدرسے کا، تھوڑی عربی عبارت ان کو آ جاتی ہے، تھوڑی سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھ سے بھی کئی ایک شاگرد متعلقہ ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل صاحب نظر بنے ہوئے ہیں اور صاحب فکر بنے ہوئے ہیں اور درجہ اجتہاد پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ چھوٹے ذہن کی یہ علامت ہے. جب ندی میں پانی آتا ہے نا تو بہت شور ہوتا ہے، پانی تھوڑا زیادہ آ جائے تو. ٹھیک ہے نا. سمندر میں صبح و شام دریا گرتے ہیں، سمندر اپنی خاموشی کے ساتھ اپنے موج میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظرف بڑا ہو تو شور کم ہوتا ہے، ظرف میں کمی آ جائے تو شور زیادہ ہو جاتا ہے.
تو اس لیے آج کے دور میں جو ہے وہ جو اکابر نے، علماء نے، ائمہ دین نے جو مسائل حل کر دیے، ان مسائل کو آپ آگے رکھ کر ان کو تسلیم کرو۔ طریق اسلم یہی ہے۔ خود تباہ آزمائی کریں گے تو جا بجا کیا کریں گے؟ غلطی کریں گے، جا بجا غلطی کریں گے، آپ بڑوں کی تقلید کر دیں گے، نہیں اس مسئلے میں تو فلاں جو ہے نا وہ غلط تھے، آپ کو ان کی دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ تک وہ دلیل پہنچی ہی نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں 10 احادیث صحیحہ ہوں، اب تمہیں پتہ ہی نہیں وہ احادیث صحیحہ، جب خبر ہی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہو نہیں یہ حدیث تو کہتی ہے، اب یہ حدیث کہتی ہے اس کو تم نے سمجھا نہیں، ان کے تائید میں 10 احادیث صحیحہ موجود ہیں، یا آیت قرآنی ہے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ دور حاضر میں خود مجتہد اور محقق بننے کی گنجائش نہیں، بلکہ اکابر نے جو فیصلے کیے ہیں، جو مسائل حل کیے ہیں، ان مسائل میں ان کی اتباع کی جائے، یہی طریق اسلم ہے۔ بہرحال بات جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو مقلد کا علم ہے، مقلد کی جو معرفت ہے وہ علم کلام نہیں کہلاتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آگے لأن عنوان مباحث ہی، یہ علم کلام کہنے کی وجہ کیا ہے وہ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟